Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ اپنے میسیجز میں مجھے ریکال کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ کسی کو یاد ہے ہم لوگوں نے کیا چیز پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں؟ جو بتائے گا اس کے فل مارکس ہوں گے۔ ویری گڈ۔ فرح کامران، دور جاہلیت کے ہم نے نکاح پڑھے تھے، بالکل۔ ندس مصطفیٰ ہیں، عشرت، حجامہ نہیں، حجامہ نہیں پڑھا تھا ہم نے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ تو اسی کی جو کنٹینیوٹی ہے اسی میں انشاءاللہ چلیں گے۔ پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکاح ہے متع، اس کو وقتی یہ نکاح ہے، ٹھیک ہے، تو شرائط پوری نہیں کر رہا نا نکاح کے جو فرائض ہیں۔ اب جب فرائض پورے نہیں ہو رہے تو پھر اس کو نکاح کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں یہ رائج ہے جن کو روافظ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کی آیات کو غلط طریقے سے اس کی تفسیر کر کے اور پھر جو ایک کانسیپٹ نکالا گیا ہے جس کو نکاح حلالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حلال سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا کرنا حدیث کے مطابق بالکل حرام ہے، اور اللہ پاک نے اس کو، اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے، لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی لعنت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شخص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے تو اس کے پاس باقی کچھ بھی بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم نے دیکھی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نکاح مسیار، ٹھیک ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی تک ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو پریویس لیکچر میں ہم نے انہی چیزوں کو کور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چیز جو دین اسلام میں جو نکاح باقی رہا، جو ایک چوتھی صورت جو ہے جو پورے تقاضوں پہ اترتی ہے نکاح کے، جس پہ ساری شرائط کو جو نکاح پورا کرتا ہو، پورا اترتا ہو، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ولی کی موجودگی، ٹھیک ہے، لڑکی کی رضامندی تھی، گواہ تھے، دو گواہ، اور پھر خطبہ، اور پھر حق مہر، ٹھیک ہے، اور پھر نیت، کہ یہ جو نیت ہے وہ آدمی کی، وہ عورت کو بسانے کی ہے یا پھر کوئی اور نیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک اور جو ہے اس کی دیکھی تھی دلیل، کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں رسول جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ٹھیک ہے، یوم سبت جو تھا، سبت کے دن کے پہ پوری ایک قرآن کریم میں اس پر بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ہیلا بنا لیا، بہانہ کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے مچھلیاں تو نہیں پکڑیں گے لیکن ہم ارینجمنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ارینجمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، انہوں نے جال لگا دیا، ایک ہیلا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی یہ سارے نکاح ہیں ان کو ہیلا کہا جا سکتا ہے، ہلالہ بھی یہ جو ہے وہ ہیلے میں آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے
کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے. تو آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح آج کے دور میں بھی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا آج بھی وہ جائز ہے؟ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے. یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں اس بات کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہود پر اور نصارہ ان کے پاس شریعت موجود تھی. ٹھیک ہے، پیغمبر بھیجے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ان کے پاس جو ہے وہ تورات کی شکل میں جو ہے وہ شریعت جو ہے موجود تھی اہل یہود کے لیے، اور پھر سیم اسی پیٹرن کو نصارہ کو بھی فالو کرنا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا. ان کے لیے ان کے پاس بھی جو ہے انجیل کی صورت میں شریعت موجود تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اہل کتاب کا جو ایک ٹرم ہے وہ انہی کے لیے اسپیسیفک ہے، جو یہود اور جو نصارہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو امت ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، جبکہ یہ والی جو ٹرم ہے ہمارے لیے یوز کرنا امت مسلمہ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو قرآن کریم میں جو کتاب کے لیے، کتاب والوں کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف یہود و نصارہ آتے ہیں. اب یہاں پہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں اپنے پاس بھی اوپن کر لیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی انشاءاللہ. یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 5، اس کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین وہ لوگ جو اوتل کتابہ کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمناتی مومن عورتوں سے. ٹھیک ہے، والمحصنات اور پاک دامن من الذین وہ لوگ جن سے اوت الکتاب کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، محسنینا قید میں لانے کو، غیرہ مصافحینا نہ کہ مستی نکالنے کو. یہ جو محسنینا ہے اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں کہ گھر بسانے کی نیت سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ، اور یہ جو مستی نکالنے کی جو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے مصافحینا، کہ کوئی شہوت اس کی نیت نہ کر لے. ولا متخذی اور نہ بنانے کو، اخدان چھپی آشنائی. یہ جو نکاح سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس نکاح کو چھپا لیا لیکن ہے ہمارا نکاح، تو نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ چھپی آشنائی میں آتی ہیں. وَمَن یکفر اور جو منکر ہو، بالایمان ایمان سے، فقط حابطہ تو ضائع ہوا، عمل ہو اس کا عمل، وہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے با محاورہ ترجمہ میں؟ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر انسٹرکشن ہے. کیا انسٹرکشنز ہیں اہل کتاب کے لیے؟ بشرطے کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، یعنی اس کے پاس پھر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس نے خسارے کا ایسا سودا کیا کہ اب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اختلافات کیا ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف تو اختلاف ہے ہمارے ایک اسکول آف تھاٹ کا کہ واقعتاً جو ہے یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا شرک نہ کرتے ہوں جو کہ شرک ہمیں معلوم ہے. اہل یہود میں عقیدے کا وہ شرک نہیں پایا جاتا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کو ہے،
ٹھیک ہے، ان کے کچھ باقی جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں، لیکن ایک اللہ کو وہ مانتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اور جو نصارہ ہیں ان کا شرک یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر ماننا چاہیے، اور وہ کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا ہے۔ تو اب یہ چیز ہم سب لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ دونوں کی جو ٹرم ہے وہ بیان کی گئی ہے، اہل کتاب یعنی کہ یہودی ہوں یا پھر عیسائی ہوں، اب یہاں ملحد نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کسی اور کو کنفیوز ہم نہیں کر سکتے، ملحد نہ ہوں، اور مشرک میں جو بت پرست کی کیٹیگری ہے وہ نہ ہو، اور قادیانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی کلیئرٹی مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں جو ہے وہ سورہ بقرہ میں مشرکوں کے ساتھ جو ہے نکاح سے منع کیا گیا، قرآن کریم میں اس میں بھی واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے سولو کرتے ہیں۔ اب احکام کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا نمبر بعد میں آتا ہے اور فائنل احکام ہے، ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ سورہ مائدہ کے بعد یہ جن احکامات پر بات کی گئی ہے اس کے بعد کوئی اور آیات ان کو منسوخ کرنے کے حوالے سے نازل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اب انہی آیات کا نزول ہے تو احکام کے حوالے سے یہی آیات ہی لی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ مشرکوں کے لیے دو کیٹیگریز قرآن کریم میں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ ایک تو وہ مشرک ہیں جو بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، یعنی کسی بھی اور طرح سے وہ مشرک ہیں۔ اب جبکہ یہ جو دوسرا شرک ہے یہ اہل کتاب والا شرک ہے جو پیغمبروں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ہی ہم آئیڈینٹیفائی یہاں پہ کر لیں گے۔ اب اہل کتاب کی جو پاک دامن پاک سیرت عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں شرط کیا رکھی گئی ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حق مہر ادا کرو، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی عورتیں بھی حق مہر کے بغیر تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط بھی لگائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ محسنینہ غیر مصافحینہ، یعنی کہ تمہارا ارادہ اہل کتاب کی عورتوں کو بسانے کا ہو۔ ان کو یہ جو قید کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نیت یہ ہے کہ اب آپ کا عقد ہے، ان کے ساتھ آپ نے اپنا گھر بسانا ہے، کوئی دوسری نیت نہیں ہو کہ صرف اپنی آپ نے شہوت پوری کرنی ہے یا کوئی ایسا ارادہ، ٹھیک ہے، اور یہ کہ جو دوستی والے معاملات ہو جاتے ہیں اور دوستی میں کر لیا اور یہ شادی والا معاملہ کر لیا بعد میں اس کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ والی نیت جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم میں صاف الفاظ میں کیا چیز بیان کی ہوئی ہے؟ محسنینہ غیر مصافحینہ۔ تو اہل کتاب کی جو پاک دامن اور پاک نیک سیرت جو عورتیں ہیں ان کو ان کے حق مہر دے کر ان سے نکاح کرو، اور یہ نکاح ہمیشہ کا ہو، وقتی نکاح سے پرہیز کیا جائے، وقتی نکاح کہیں پہ بھی اس کی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روٹین میں بھی گھر بسانا ہے، ابدی ساتھ ہے، اپنی نسل بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ اہل کتاب والی آپشن آ جائے وہاں بھی یہی والی نیت ہی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو وقتی نکاح ہے اس کو ہم نے پہلے ہی کیونکہ بہت اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ لوگ اپنی شہوت پوری کرنے یا کسی اور نیت سے یا کوئی گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک طے شدہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو اسلام ان سب کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، اس کو ناجائز اور حرام کے زمرے میں ہی لیا جاتا ہے۔ اب یہاں بہت پیاری بات ہے ہمارے دین کی کہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ اہل کتاب کی عورت کو بھی حقوق دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر بسانے کی بات کر رہا ہے اور حق مہر کی بات کر رہا ہے، یعنی عورت کا یہاں پہ تحفظ دیکھ لیں آپ کہ اہل کتاب کی عورت کے لیے بھی وہی عزت و تکریم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے بہت اچھے سے دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں اہل کتاب کو مشرکین سے الگ کیٹیگری میں رکھا گیا، تو آج بھی کیا یہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آج بھی ایسا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب کی عورت کو کوئی بھی مسلمان مرد اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے آپ سب لوگوں کو؟ اہل کتاب کی جو عورت ہے پاک نیک سیرت، ٹھیک ہے، ایسی کسی بھی خاتون کو مسلم مرد اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔
اب یہاں پہ جو دوسرا سوال آتا ہے، کیا اہل کتاب کو اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کلیئرلی نہیں۔ اہل کتاب کے کسی بھی مرد کو اپنی مسلمان بچی کا رشتہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے ان کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مطلب فتویٰ جو ہے یہ عورت کے لیے تبدیل کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی پوری حکمت جو ہے وہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کا مزاج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ مردوں کے مشابہ نہیں ہوتا ہے۔ مرد جو ہے، ایک تو مرد گھر کا حاکم ہے، اور مرد کی طبیعت غالب ہوتی ہے کیونکہ وہ قوام ہے، انہوں نے گھر کا ایک پورا سٹرکچر جو ہے انہوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، گھر کیسے چلے گا، معاش کے سارے، حفاظت کے سارے جتنے بھی پیٹرنز ہیں وہ سارے مردوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور پھر مرد کا مزاج بھی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ نازک مزاج ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں سچویشنز کو ہم بہت اچھے سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ جب بھی اہل کتاب کی عورت اگر مسلمان مرد کے نکاح میں آئے گی تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد موسٹلی، عورت جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ مرد کی ہی اس میں چلتی ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کی طبیعت بھی غالب ہوتی ہے، تو مرد کے لیے تو بہت آسان ہے، اس کو بآسانی مولڈ کر لے گا، پریچ کرے گا اسلامی عقائد کے مطابق، خود زندگی گزار رہا ہوگا کیونکہ وہ شوہر ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی اس کے زیادہ یہ والے حقوق ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کی بات مانے گی۔ اور پھر جب مرد اسلام کی تبلیغ کرے گا، اس کو دعوت دے گا، تو یہ چیز بہت آسان ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے دین کو فائدہ ہوگا، دین اسلام کو، اور پھر جو بھی ان سے نسل چلے گی وہ بھی، اس کے لیے بھی کوئی بھی عقائد کا مسئلہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ دوسری سچویشن میں کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے یہودی سے یا نصارہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اب وہ obviously وہ اپنے مرد کے مطابق چلے گی، اور وہ آدمی جو ہے کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس کو وقت نہیں لگے گا، بہت جلد اس کو اس کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ جی، اولاد کا جو مذہب ہے، اولاد کیونکہ یہ مرد کی نسل سے چلتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ مرد کی نسل سے ہی وہ مسلمان بنیں گے، تو ہمارے اپنے دین کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ جی سائرہ، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، بیسک تو یہی ہے نا کہ قرآن کو سمجھنے والا ہو، ایسے کیسے کرے گا وہ؟ ہر چیز کو سمجھنے کے بعد، قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد ہی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اہل کتاب کو مسلمان بیٹی کا نکاح نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہمارے جو ایک مسلمان بچی ہے وہ اپنا مذہب اگر تبدیل کر لے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کو بھی نقصان ہوگا اور ہمارے دین اسلام کو بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ موسٹلی کیا جاتا ہے کہ آج بھی اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو اہل علم اس کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری خود مسلمان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، مسلمان بچیاں جو ہیں وہ نکاح کے انتظار میں گھر پر بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر زیادہ کیونکہ تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہے مردوں کی نسبت، تو کچھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مرد بھی اگر دو دو تین تین شادیاں بھی کرے تب جا کے یہ سارا جو پرپورشن ہے یہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ تو پہلی جو ترجیح ہے وہ تو اسی کو دی جائے نا کہ مسلمان بچی کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے، اس کے بعد پھر اگر کوئی ایسی آپشن آتی ہے آپ کے پاس جو آپ کو بہتر لگتی ہے، ٹھیک ہے، اہل علم اس میں بھی مزید بھی اسٹڈی کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی اسٹرانگ فیملی اگر ہو اہل کتاب کی، ٹھیک ہے، بہت اسٹرانگ فیملی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہے مائل ہونے کی بجائے مجھے یا میری اولاد کو مائل کر دے گی، ٹھیک ہے، تب بھی آپ ایسے نکاح سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اہل کتاب کے ساتھ آج کے دن نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے، جو کہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ یہاں تک یہ معاملہ سب کو کلیئر ہے؟ شادی سے پہلے ہی اہل کتاب عورت سے یہ نہیں، پھر تو جائز نہیں ہوگا نا یہ سیدہ سنبل، اس کی کوشش کی جا سکتی ہے بہرحال،
لیکن ابھی کیونکہ اب بات اس پہ ہو گئی ہے نا کہ اگر ایک عورت اتنی سٹبرن ہے کہ وہ اس چیز پہ نہیں آئے گی، تو اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ سوچ و بچار کرنے چاہیے. بچوں کی تربیت پہ، اگلی جو نسل ہے اس پہ اس چیز کا بہت برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. جی سائرہ کرسچین ہو اس کی والدہ، ہاں جی بالکل. جب کرسچین ہوگی اور وہ آنے والے وقت میں اس کی اگر فیملی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور پھر بچوں کو بھی وہ مولڈ کر سکتی ہے، تو تب بھی اس معاملے سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یہ سولوشنز ہیں، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک حلال چیز ہے، حلال کام ہے اور جائز طریقہ ہے، تو بالکل یہ جائز طریقہ ہے. ساتھ میں شرائط بتا دی گئی ہیں، حق مہر ان کو ادا کرنا ہو، اور پھر نیت یہ نہ ہو کہ ان کو کچھ ٹائم کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. اس پر ہم نے بات کر لی. پھر اس کے بعد پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ انسان خود جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. اچھا، پھر اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے مشرک والی جو آیت ہے ایک، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سورہ بقرہ کی ہے ہمارے پاس آیت نمبر 221، اس کو بھی دیکھ لیجئے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورت سے، مشرک عورتوں سے تم ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن مرد مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں گے. تو یہاں پہ کسی بھی مشرک آدمی کو نہ تو اپنی بیٹی کا نکاح دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی مشرک کے ساتھ یہ نکاح جائز ہے. اب مشرک جو ہے وہ آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ جو کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے والا جو ہے وہ مشرک ہے. اب مشرک کو اپنی بہن بیٹی نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، ٹھیک ہے. تو پسند جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. اب اس میں مال و دولت والی پسند ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ایک شکل و صورت کے اعتبار سے ایک پسند ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. نسب والی ایک جو صورتحال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی حوالے سے اگر کوئی مشرک آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے وہ کرائٹیریا یہی ہے کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اگر وہ ایمان لے آئیں. اب یہاں پہ ہمیں اس کا ایک بدل بتا دیا گیا. دیکھیں کہ اگر مشرک ہے وہ مال کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، نیک ہے ایون، ٹھیک ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے. وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے وہ بہترین ہے، لیکن دیکھیں اس کا ایک جو وہ رکھا ہے، اس کی جگہ آپ نے مشرک کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو غلام مل جاتا ہے تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. غلام ہے لیکن وہ ایمان والا ہے تو وہ بہتر ہے. اس کے ساتھ آپ اپنی بہن کا، اپنی بچی کا یا بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. یعنی کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو قابل معافی ہے نہیں. اس میں جو ہے مشرک مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے ہی ممانعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا جو ہے وہ کوئی ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہو کہ ان کی عورت لے سکتے ہیں مشرکہ، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے مرد جو ہے ان کے لیے کوئی ایکسیپشن ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. چاہے مشرک مرد ہے یا عورت ہے، بس مومن کا اس کے ساتھ رشتہ نہیں کیا جا سکتا، نکاح میں ان کو نہیں لایا جا سکتا، گھر بسانے کی نیت سے بھی نہیں لایا جا سکتا. تو لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے بشرطے کہ ایمان والی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی مشرک ہے اور ان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے ساتھ اس لیے تعلق قائم نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ مشرک ہیں، ایک مومن اور مشرک کا تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا نکاح کی صورت میں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایمان لے آئیں، یہ شرط ہے، ایمان لے آئیں، وہ توحید پر آ جائیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں، تب یہ آپ جو ہے اس کو، یہ والا جو نکاح ہے یہ جائز ہو جائے گا. اب یہاں پہ ریزن بھی اسی آیت میں بتا دی گئی ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح کیوں منع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ اہل ایمان جنت کی دعوت دیتے ہیں. اب ایک تیسری صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں
ایسی صورت میں عورت کو خلا لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے ساجدہ. ایک تیسری صورت ہے کہ جس میں کوئی شخص ہے جو کہ بد کردار ہے، زانی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرنا کیا درست ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 3. ٹرانسلیشن پڑھ لیں سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا، کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا ینکحو نکاح نہیں کرتا الا زانیتن، یعنی کہ بدکار عورت سے، سوائے بدکار عورت کے. جو زانی مرد ہے اس کے لیے اس کی کوئی اور آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا پھر کیا ہے، مشرکہ کے ساتھ کر لے. ٹھیک ہے، اور زانیہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہ کرے. یا مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. کوئی بھی اہل ایمان جو ہے وہ نہ تو مشرکہ کے ساتھ کر سکتا ہے نکاح، نہ تو کسی زانیہ کے ساتھ کر سکتا ہے. اور پھر اس کی پوری جو ہے سورہ نور بہت پیاری سورہ ہے، اس کی لازماً ہر ایک کو تفسیر معلوم ہونی چاہیے. احکامات کے حوالے سے بھی سارے اس میں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بد کردار ہے اگر آدمی، اس کو نکاح میں اپنی بچی دینا بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بد کردار لڑکی ہے کوئی، اس سے بھی کوئی مومن مرد نکاح نہ کرے. اب یہاں پہ ایک ہی شرط جو ہے وہ آتی ہے، وہ شرط توبہ ہے. اگر تو بد کردار مرد ہے یا بد کردار عورت ہے، اگر یہ سچے دل سے گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی مومن کے ساتھ، یعنی مرد ہے تو مومنہ کے ساتھ، عورت ہے تو کسی مومن مرد کے ساتھ، تو شرط یہی ہے کہ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے جو پاسٹ میں جو کیے گئے گناہ ہیں ان سب سے معافی مانگے. اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے وعدہ بھی کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ دوبارہ کبھی بھی اس غلط کام کی طرف منہ نہیں کریں گے، ایسا کوئی غلط کام کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ یہ نکاح جو ہے وہ جائز ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا. تو جانتے بوجھتے کبھی کسی ایسے انسان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بچی کو نہ تو نکاح میں دینا اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کسی ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی مومن مرد کو اگر معلوم ہے کہ وہ جو دوسری خاتون جس کے ساتھ یہ رشتہ یا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ کردار کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں ہم نے اس کو دیکھا. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ چلیں گڈ، ماشاء اللہ. اگلا ٹاپک شروع کر دیں ہم، یا کوئی سوال ہے آپ کا؟ اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے عدت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی یہ ایک حساس معاملہ ہے، غور و فکر کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. قرآن کریم میں جو ہے کچھ سوراز میں، کچھ آیات میں ہمیں یہ سارے جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. کچھ لوگ اس کو بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کیا، کہ کہیں جو ہے وہ ثلاثۃ العشرہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کہیں پہ جو ہے وہ قروء کی بات ہوئی ہے، یعنی حیض کی بات ہوئی ہے، اور کہیں پہ جو ہے عدت وہ 4 ماہ 10 دن ہے، کہیں پہ ایک حیض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے عدت کے ایک ہی چیز ہوتی ہے عدت، ٹھیک ہے، لیکن اس میں 4 قسم کے قانون آ جاتے ہیں، 4 قسم کی باتیں موجود ہیں. تو اس کو کافی جو خاص طور پر جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ اس کو کافی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہی پیٹرن ہونا چاہیے تھا، الگ الگ جو معاملات ہیں، الگ الگ جو اس کی ایک ڈیوریشن رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب یہاں پہ حالات جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، عورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، وجہ مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 2 to 8. اس میں ہمیں عدت کا جو ہے وہ پیٹرن ملتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 228. اس میں ہمیں ملتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، طلاق جن کو ہو جاتی ہے ان کی عدت بتائی گئی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. اب یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے، ہم انشاءاللہ جو اس میں کچھ اور چیزیں کلیریفائی کی گئی ہیں کہ عدت کے دوران جو رجوع یا زوجیت میں واپس لینے کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس آیت میں جو 3 حیض کی بات ہو رہی ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون وہ ہوتی ہے جس کو ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پیریڈز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر شوہر نے اگر اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت یہاں پہ بتائی گئی ہے. طلاق دینے کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، طریقہ ایک رائج کیا گیا ہے. اسی کے مطابق ہی مرد کو اگر عورت سے اگر وہ علیحدگی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اسی پیٹرن سے ہی وہ طلاق دے. کوئی بھی دوسرا پیٹرن اختیار کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ فتنے کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے. اب یہاں پہ جو عدت بتائی گئی ہے یہ جو 3 حیض والی ہے یہ اسی عورت کے لیے ہے جو کہ ایک جو باقاعدگی والے پیریڈز والا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایج کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر منتھ جو ہے وہ پیریڈز آتے ہیں اگر کوئی ایشو نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایج بریکٹ سے نکل گئے اس ایج بریکٹ سے تو پھر یہ ہے کہ پیریڈز میں کافی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے یا پھر پیریڈز آتے نہیں ہیں. وہ ہم جانتے ہیں وہ مینو پاز والا ایک سسٹم ہے. تو دیکھیں قرآن کریم میں ہمیں اتنے عرصے کے بعد ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، کئی صدیوں کے بعد یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن قرآن کریم میں دیکھیں کہ آپ کو پورا جو ہے وہ عورت کا پیٹرن بتا دیا گیا کہ اس کو پہلے جو ہے وہ پیریڈز والا معاملہ ہوگا، پھر وہ عورت جو ہے وہ مینو پاز سے گزرنے کے بعد اس پہ وہ وقت بھی آئے گا جب اس کو پیریڈز ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت زیادہ ہے. اب یہاں پہ یہ جو 3 حیض والی عدت ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائی گئی ہے. اگر وہ اس 3 حیض کے بعد وہ چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، یعنی اس کا جو نکاح ہے وہ پہلا وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ جو لفظ یوز کیا گیا ہے قرآن کریم کے جو یہ گرامر کے جو الفاظ ہیں نا ان کو بھی ضرور نوٹ کیا کرے. ثلاثۃ قروء، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ حیض کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ 3 حیض کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو دوسری ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا، کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کریم میں اس کے لیے بھی سولوشن بتا دیا گیا ہے کہ وہ 3 مہینے انتظار کرے گی. اس کو اگر طلاق ہو جاتی ہے ایسی خاتون کو تو وہ کیا کرے گی، 3 ماہ انتظار کرے گی. اور اس کی انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں سورہ طلاق میں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں دیکھیے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہی حکم ہے ان کا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ گرامیٹیکلی اس کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ قروء کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ کیا ہے ثلاثۃ اشہر یعنی کہ 3 مہینے. اب یہاں پہ وہ حیض کا انتظار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اب جو ہے یہ 3 مہینے رکیں گے. حیض کا ورڈ استعمال نہیں ہے اس آیت میں. اور پھر ساتھ ہی وہ والی عدت بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی. جیسے ہی اس کا وضع حمل ہو جاتا ہے، بچہ جس دن پیدا ہو گیا اسی دن اس کی عدت ختم ہو گئی، بھلے سے وہ نیکسٹ منتھ ہی ہو جائے یا بھلے سے اس کو 9 ماہ رکنا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ وضع حمل والی جو ایک سچویشن ہے وہ ایک پریگننٹ لیڈی کے لیے ہے. اس کے بعد پھر وہ آزاد ہے. اچھا یہ جو ہے ٹھیک ہے، ہم نے یہ ساری یہ 2 صورتیں پڑھ لی ہیں اب تک.
تین صورتیں. پہلی ہم نے صورت پڑھی ہے طلاق ہو گئی اور حیض جس کو آتا ہے 3 حیض. دوسری صورت وہی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے لیے 3 ماہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ عورت آزاد ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب ہم جو ایک اور صورت پڑھنے کے جا رہے ہیں وہ ہے بیوہ کی. کسی خاتون کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کی عدت جو بتائی گئی ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بتائی گئی ہے. یہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اس کو دیکھ لیں کہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تو سب کے اعمال سے باخبر ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے اربعۃ اشہرن 4 مہینے اور پھر کیا ہے وہ عشرن اور 10 دن. اب یہ دن جو ہے یہ پورے کرنے کے بعد عورت آزاد ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی اور نکاح کر سکتی ہے لیکن اس دوران وہ اپنے شوہر کے اس دنیا سے جانے کا سوگ منائے. ٹھیک ہے اور پھر اس دوران بھی یہ دیکھ لیں کہ کوئی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. اب یہاں پہ ایک چوتھی سچویشن آتی ہے کہ کسی کا نکاح ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے. اگر تو واقعتاً رخصتی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں ملی ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کو غیر مدخولہ کا ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے منکوحہ کے لیے یعنی خلوت نہیں ہوئی. ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اس کی انسٹرکشن ہمیں قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت ہے آیت نمبر 49 اس میں ہمیں ملتی ہے. اس آیت کو بھی دیکھ لیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہوگی انشاءاللہ. اس میں بتایا جا رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ عدت کا مقصد کیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. نہیں خلا کی عدت ڈیفرنٹ ہے عظما اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی جی بالکل یہ انشاءاللہ طلاق والا معاملہ بھی پڑھیں گے ہم. اچھا یہاں تک سب کو کلیئر ہے نا. عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کے رحم میں کوئی پریگننسی تو نہیں. ٹھیک ہے یہ چیز کنفرم کرنے کے لیے عدت کا جو ایک پرپز ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اب قرآن کریم کو جو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ 4 صورتیں 4 مختلف حالات کو بیان کرتی ہیں تو وہ پھر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں اٹھاتے ہیں اعتراض نہیں کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ جو خلا کی بات ہو رہی ہے نا خلا کی عدت صرف ایک حیض ہے. ٹھیک ہے کیونکہ پریگننسی تو ایک حیض میں بھی کلیئر ہو جاتی ہے نا جس کو استبراء رحم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کی ہمیں حدیث میں اس کی ہمیں ملتی ہے ڈیٹیل جو کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 2230 اور ترمذی میں بھی حدیث ہے 1185. اب یہاں پہ یہ چیز وہاں پہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب خواتین جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی تھی تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حاکم تھے تو ان کے تھرو یہ فیصلہ کروا لیا جاتا تھا کہ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ خلا ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا. اور خلا کے معاملے میں پھر جو ہے ایک اور چیز بھی واضح رہے کہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ بھی واپس کرنا ہوتا ہے. جی شمسا اتنی ہی عدت ہوگی اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں تب بھی عدت تو وہی 3 حیض ہی رہے گی نا. ٹھیک ہے اب یہاں تک سب کو کلیئر ہے. کیا پڑھا ہے ہم نے عدت کے معاملات میں. اچھے سے آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی کو اگر طلاق ہوئی ہے حیض باقاعدگی سے آ رہا ہے 3 پیریڈز ٹھیک ہے اور اگر اس کو حیض کا ایشو ہے بڑی عمر کی خاتون ہے تو کیا ہوگا اس میں 3 مہینے کی ایک ٹائم جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض پڑی ہے.
اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کا شوہر اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے گی، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی اگر نکاح سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے عدت کے معاملات تھے جو کہ ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھ لیے۔ اور دوسرا جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس میں ہم نے اہل کتاب کی خواتین کے حوالے سے پڑھا، اہل کتاب سے کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے مشرکوں سے نکاح کے بارے میں پڑھا۔ قرآن کریم کی ساری کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ جی نرگس مصطفیٰ پوچھئے، اگر میرے ناقص نالج میں ہوا تو میں ضرور انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی۔ جی ایم تائش، میں نے مجھے لگتا ہے اس کا جواب دے دیا ہے کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، ڈیتھ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی عدت تب بھی اہل علم جو ہے یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو 4 ماہ 10 دن کا ٹائم ہے یہ والی عدت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اکثر فیمیل اب اس چیز کی جو ہے نرس اگر تو اجازت ڈاکٹر نے دی ہے کہ آپ کی صحت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی صحت کے ساتھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا آپ کی باڈی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اہل علم کا ہی ایک سولوشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے تب تو جائز ہے، ادروائز یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ نہیں، عدت تب بھی کرنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی اس کا کانٹراسیپٹیو بھی کیا ہوا ہے تب بھی کرنی تو پڑے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا کہ جو یہ ٹاپک ہے اس میں بہت سارے ٹاپکس کور کر لیے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، دعوت ولیمہ پہ بات کریں گے، کبھی جب نکاح ہوتے ہیں تو اس پہ کون کون سی دعائیں دی جاتی ہیں، چھوٹا سا ایک ٹاپک جہیز پر رکھیں گے انشاءاللہ، نان و نفقہ کا ایک ٹاپک رہتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، بیوی اور شوہر کے جو حقوق ہیں ان پہ، اور پھر اس کے بعد جو آج کل جو طلاق دینے کے اسباب ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ان پر انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا۔ تو کوئی سوال اگر آپ لوگوں کا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، کلاس بھیجے جا سکتے ہیں۔ اگر میرے ناقص علم میں اس کا جواب ہوا تو انشاءاللہ میں خود دوں گی، ورنہ میں پھر اپنے اساتذہ سے پوچھنے کے بعد آپ لوگوں کو سولوشن پرووائڈ کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لیکچر اتنا ہی رکھتے ہیں۔ جی اس کی عدت پوری ہو جائے گی تابندہ فیصل، جیسے ہی وضع حمل ہوگا، قرآن کریم میں کیونکہ کلیئرلی بتایا گیا ہے، پھر اس کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد عورت پھر آزاد ہو جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، کوئی بھی سوالوں کا سلسلہ ہو آپ مجھے بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ لیکچر کو دوبارہ بھی سن لیا کریں اور جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔